مجھے نہیں پتا وہ جو ڈبے ان کو ملے ہیں ان میں کیا تھا، پتہ نہیں کیا تھا. یہاں قاری ذاکر صاحب کو پتا ہے سوٹ تھے. اچھا چلے ایک سوٹ تھا بس، اور بھی ملے گا انشاءاللہ. حضرت نے اشارہ کر دیا اور بھی ملے گا. یہ تو ابھی تو کہتے ہیں نا کہ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا نا. توجہ کیجیے، میں نا کوئی لمبا چوڑا بات کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن چونکہ موقع بڑا خوبصورت ہے دل میرا کرتا ہے میں چند باتیں آپ سے کروں. دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو پیار ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ پیار اور یہ محبت ہماری دوسری محبتوں میں اتنا زیادہ غالب ہے کہ ہم باقی ساری محبتیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی محبت کو قربان بولو بھائی نہیں کر سکتے. پیار تو بندے کو بیوی سے بھی ہوتا ہے، کیا خیال ہوتا ہے نا؟ پریشان ہو گئے. ہاں یہ تو کرتے ہیں، انہوں نے بتا دیا. آپ بھی بتائیں نا، اس کی ہوئی نہیں ابھی شادی، اسی لیے تو کرتے ہیں. ابھی شادی ہوئی نہیں ہے. توجہ، میں یہ بات ہنسانے کے لیے نہیں کر رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ پانی کا پیالہ پکڑ. اماں نے پکڑا. حضور فرماتے ہیں تو نے جس جگہ پہ اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیا ہے نا، اس جگہ پہ انگلی لگا اور مجھے بتا کہ میں نے اس جگہ پہ اپنے ہونٹوں کو رکھ کے پانی پیا ہے. یا رسول اللہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں بھی اسی جگہ پہ ہونٹ لگاؤں گا، میں بھی اسی جگہ پہ ہونٹ لگا کے پانی پیوں گا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں محمد اپنی بیوی سے پیار کرتا ہوں. میں محمد اپنی بیوی سے پیار کرنا بھی یہ عبادت بھی ہے. بیوی سے محبت کرنا سنت ہے. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ محبت تو بندے کو بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت بندے کو ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، محبت بندے کو اولاد سے بھی ہوتی ہے، محبت بندے کو رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، محبت بندے کو کنبے اور قبیلے والوں سے بھی ہوتی ہے، محبت بندے کو اپنے ہمسایوں سے بھی ہوتی ہے. یہ محبتیں ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ سے یہ جو ہمیں پیار ہے یہ اتنا غالب ہے کہ ہم ساری محبتیں چھوڑ سکتے ہیں، نہ خدا کو چھوڑ سکتے ہیں نہ مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں. تو میرے نبی سے محبت کا ایک تقاضا ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے تو سب نے کیا کہنا ہے؟ سارے بولو ذرا، سارے. میرے محبوب کا نام آئے تو بلند آواز سے کیا کہنا ہے؟ اور بات کی سمجھ آئے تو پھر ذرا اور زور لگائیں. میں ابتدا میں ایک دعا دیتا ہوں، یا اللہ جو بندہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا نام بلند کرے تو اسے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. اب دیکھتے ہیں کون کون جانا چاہتا ہے اور کون کون یہی رہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، بات کی سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے؟ اللہ پاک جتنے اس کے اجر ہیں وہ سارے آپ کو عطا فرمائے. میرے معزز سامعین، کس حوالے سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ پاک نے اتنا نوازا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو، ہم گھر میں بیٹھے، نہ ہمارا مال لگا، نہ ہمارے وقت لگا، نہ ہمیں کوئی محنت اور کوشش کرنی پڑی، ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اللہ کا قرآن رحمت کی بارشوں کی طرح برستا ہوا ہمارے گھروں میں آ گیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام بارش ہو رہی ہے بھائی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے.
یہ بڑی دیکھو نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو پتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ سے کیا کرتے تھے؟ وہ ہم کلامی کا شرف حاصل کرتے تھے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پاک، میں نے اپنی تورات میں کچھ باتیں پڑھی ہیں، میں ان سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کر بات. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک ایسی امت آنے والی ہے، ایک ایسی امت آنے والی ہے جو نیکی گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ لکھا نہیں جائے گا جب تک وہ گناہ کر نہیں لے گا، لیکن نیکی کا وہ صرف ارادہ ہی کریں گے تو ان کی نیکی لکھ دی جائے گی. ایڈیاں سہولتاں، سوری میں پنجابی میں بات کر گیا ہوں، اس لیے کیا کہ انہوں نے پشتوں میں ساری بات کی. چلتا نہیں ہے، اگر چلتا ہوتا تو یہ سبحان اللہ صحیح کہتی. توجہ کرنا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ پاک، میں نے پڑھا ہے کہ اتنی عالی شان امت. اللہ فرماتے ہیں ہاں بالکل ایک امت آنے والی ہے، ان کا یہ مقام ہوگا کہ وہ گناہ کی نیت کریں گے، میں لکھوں گا نہیں. حالانکہ فرشتے کہیں گے کہ لکھ دے، میں کہوں گا نہیں. یا اللہ گھر سے نکل گیا ہے، میں کھلا جگہ پہ جا کے زیادتی کروں گا، کھلا جگہ پہ جا کے فراڈ کروں گا، کھلا جگہ پہ جا کے کسی ناجائز فراڈ پہ قبضہ کروں گا، یہ گناہ کی نیت سے نکلا ہے، لکھ دے. اللہ فرماتے ہیں نہیں لکھنا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا ابھی صرف نکلا ہے، گناہ کیا تو نہیں ہے نا. میں اس وقت تک اس کا انتظار کروں گا. میرا بندہ آخری لمحے، آخری وقت میں گناہ سے منہ موڑ کے، گناہ سے توبہ کر کے، یہی سے پھر کے واپس آ جائے گا، میں یہی سے اس کو اپنی رحمت کے سینے سے لگا لوں گا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. بندے تو اس قابل ہو جا کہ دنیا میں تو عمل کرتا جائے، اللہ قبول کرتا جائے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ پاک وہ امت اتنی عالی شان امت، وہ امت مجھے دے دے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، تجھے نہیں دینی. یا اللہ کیوں؟ فرمایا اگر وہ امت اتنی عالی شان ہے، امت اتنی عظیم ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اس امت کا نبی کتنا اونچا ہوگا، اس امت کا پیغمبر کتنا عظیم و شان ہوگا کہ جس نبی کو میں نے یہ امت دینی ہے وہ نبی کون ہے؟ مسجد اقصی والوں، وقت اگر مجھے اجازت دیتا تمہید اور لمبی کرتا، میں یہی پہ قرآن کریم سے موتی اور ہیرے آپ کی گوشتوار کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا میں نے تجھے جو امت عطا کی ہے، میں اللہ نے چن چن کے تجھے ہر وہ چیز عطا کی ہے کہ جس چیز کے اندر داغ کوئی نہیں، شک کوئی نہیں. اپنے تو ویسے ہی اپنے ہوتے ہیں میرے محبوب، تیری تجھے عطا کی ہوئی چیزوں پہ تیرے دشمن سارے مل کے بیٹھ جائیں، بیٹھ کے وہ جناب والا داغ تلاش کرنے کی کوشش کریں، بندے ختم ہو جائیں گے، ان کے سارے مسائل مٹ جائیں گے، ان کی توانائیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن نہ ہی ان کو تیری سیرت سے کوئی داغ نظر آئے گا، نہ ہی ان کو تیری صورت میں سے کوئی داغ نکلتا ہوا نظر آئے گا. میں نے کہا میرے پروردگار آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تیرا
تیرا محبوب اتنا بلند و بالا ہے، تیرا محبوب اتنا حسین و جمیل ہے کہ داغ تو دور کی بات ہے، اس کے اندر تو داغ کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے داغ ہو دیکھ تو صحیح نا، 1,24,000 نبی میں نے دنیا میں بھیجے لیکن قرآن میں نے کسی کو نہیں دیا۔ جب قرآن کے نزول کا وقت آیا تو ہم نے پہلے قرآن سے، قرآن کے نازل کرنے سے پہلے دنیا کے اندر اس زبان کو بھیجا جس زبان کو خود اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ وہ عالی شان زبان ہے۔ میں نے کہا میرے پروردگار مجھے ذرا بتا تو صحیح نا، یہ قرآن تو نازل ہو گیا، کس پہ نازل ہوا؟ آئیے ذرا مسجد اقصی والوں میں یوں کہنا چاہوں گا جیسے اللہ نے کہا ہوگا حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء علیہم السلام ساری دنیا میں آ گئے۔ میں نے قرآن کسی کو عطا نہیں کیا، اب قرآن میں اس کو دوں گا جس کی زبان قرآن والی ہوگی، قرآن میں اس کو دوں گا جس کی زلفیں قرآن والی ہوگی، قرآن میں اس کو دوں گا جس کا چہرہ قرآن والا ہوگا، قرآن میں اس کو دوں گا جو جس مقام پہ قدم رکھے گا قرآن خود بول کے کہے گا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب تو اپنے قدم لگا نظر آ، مکے کی وادیوں میں قدم لگا، میں مکے کو قرآن بنا دوں، تو اپنے قدم ذرا مدینے میں لگا، میں مدینے کو قرآن بنا دوں، تو اپنے قدم بدر میں لگا، میں بدر کو قرآن بنا دوں، تو اپنے قدم لگا عائشہ کے بستر پہ، تو یہ بستر بھی قرآن بن جائے گا۔ جو سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہو، بستر بھی قرآن بن جائے گا۔ تبھی تو حضرت مولانا شریفی صاحب میں اکثر کہا کرتا ہوں، پنجابی میں اب ایک شعر آ گیا تو اجازت لے کے پڑھنا چاہتا ہوں، توجہ توجہ۔ اے محمد کا دربار جنت دا ٹکڑا، محمد کا دربار ہے جنت دا ٹکڑا، صبح و شام نوری سلامی کرے دل، اور ادب دا مقام گناہگار بندے، ادب دا مقام گناہگار بندے، اس چوکھٹے دی سارے غلامی کرے دل، محمد کا دربار ہے جنت دا ٹکڑا۔ میرے معزز سامعین جو میں کہنا چاہتا ہوں، آؤ نظر تصورات کی دنیا میں اپنی آنکھوں کو بند کرو، میں تمہیں اس مقام پہ لے چلوں، میں تمہیں زیارت کروا دوں اس مقام کی کہ جس مقام پہ کھڑے ہونے والے یہ کون ہے؟ انہیں آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ کون کھڑے ہیں؟ انہیں عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں بدر الدجا کہتے ہیں۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں شمس الضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں جانے دو عالم کہتے ہیں۔ یہ کون کھڑے ہیں؟ انہیں رحمت دو عالم کہتے ہیں۔ یہ وہ میرا محبوب ہے کہ جس کی محفل میں بیٹھ کے نبی کے یار ساتھ میرے مصطفیٰ کو دیکھے، ساتھ کہتے ہوئے نظر آئے کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، اور جب زلف کا ذکر
قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اگر آپ سارے سبحان اللہ کہو تو اگلا جملہ نہیں اتنی آہستہ نہیں، ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یہ پتہ میں زور کیوں لگوا رہا ہوں؟ پتہ ہے آپ اتنی دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تو جب آپ واپس جائیں اللہ کہے یہ وہی ہے جو سبحان اللہ کہہ رہے تھے، چلو جاؤ میں نے معاف کر دیا ہے۔ اگر معافی مل جائے لے لو گے نا، دیکھو نا بندے نے کیا کرنا ہے۔ تو ہماری پنجابی میں ایک مثال مشہور ہے، کہتے ہیں کہ رب راضی تے سارا جگ راضی، رب راضی تے سارا جگ راضی، تے جے رب ناراض ہوے تے سارا جگ پیار راضی ہوے، اس بندے دی دنیا تے کوئی ویلیو نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ لیکن اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے، اکیلا ابراہیم، دیکھو نا میں مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں، قوم کے کچھ بندے آئے، آگے کہنے لگے ابراہیم یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے ہم ذرا جا رہے ہیں میلے پہ۔ کدھر؟ قرآن نے ذکر کیا، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ہم ذرا جا رہے ہیں میلے پہ، تو بھی ہمارے ساتھ چل۔ ہمیں پتہ ہے کہ تیرا عقیدہ ہم سے ملتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم سب کے نام کا کھاتے ہیں، تو صرف رب کے نام کا کھاتا ہے۔ تو ہم ذرا جا رہے ہیں میلے پہ، ہمارے ساتھ چل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا تم میلے پہ جا رہے ہو؟ جی ہم میلے پہ جا رہے ہیں۔ میرا جملہ مولانا مجھے ایسے لگتا ہے حضرت خلیل اللہ نے کہا ہوگا آج آ گیا تمہارے میلے کا دن، میں بھی بڑی دیر سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا، جاؤ میں نہیں جاؤں گا۔ سارے چلے گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ خلیل اللہ نے دنیا میں صرف اللہ سے یاری لگائی ہے، تو اسی لیے کہا کرتے تھے میرے پروردگار جو لوگ تجھے مانتے نہیں ہیں، تیرے نام کا کھانا نہیں کھاتے، تیرے نام کی نظر نہیں دیتے، تیرے نام کی نیاز نہیں دیتے، تیرے نام کا چڑھاوا نہیں دیتے، غیروں کے نام کی نظریں کھاتے پھرتے ہیں، مجھے وہ لوگ پسند نہیں ہیں، اور جن کے نام کی وہ نظریں کھاتے ہیں آج ان کے علاج کرنے کا دن آ گیا ہے۔ قوم ساری میلے پہ چلی گئی، حضرت خلیل اللہ نے کلاڑا اٹھا دیا، قربان ابراہیم میں تیرے تقوی پہ، قربان ابراہیم میں تیری عظمت پہ، قربان ابراہیم میں آپ کی عظمت پہ، قربان ابراہیم میں آپ کی استقامت پہ، قربان ابراہیم میں تیری شان و شوکت پہ۔ حضرت خلیل اللہ نے کلاڑا اٹھایا، سیدھے چلے گئے ان کے رب خانے میں۔ میں پنجابی میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے رب باڑے میں ہیں، تو اس طرح پاؤں کی ٹھوکر مار کے دروازہ کھولا، سیدھے اندر داخل ہوئے، دیکھا یہ تو بتوں کا گھر ہے۔ ادھر آتے تھے لوگ اپنی نظریں اور نیازیں لے کر، خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اچھا تم ہو وہ جن کی وہ سارے عبادت کرتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ تم ان کو برکتیں دیتے ہو، حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، جو تھک گئے ہو وہ کہو سبحان اللہ۔ لو جی شریفی صاحب تھکے پھر، اچھا جو چاہتے ہیں تھوڑی سی بات ہو جائے تو وہ کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا کہ پہلے غور کرو پھر سبحان اللہ کہو، ایسے ہی نہ دم جاری رکھو، ذرا توجہ کر کے بات غور سے سن کے میں جو کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ مقصودی پوائنٹ پہ آ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوئے، کلاڑا اٹھا لیا، پہلے خود کی طرف دیکھا، کہنے لگے تو کیا دیتا ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے۔ اب اس بت نے کیا کرنا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے تو چلے تھوڑی سی دوسری بات بھی کریں، سب سے پہلے اندر داخل ہو جا کے دیکھا کہ بت کھڑے ہیں سارے، ان کے سامنے جناب حلوے کی پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ، حلوے کی پلیٹ
کسی کے سامنے بریانی، کسی کے سامنے جناب کباب، کسی کے سامنے سموسے، پکوڑے، گجریلا، میٹھی سویٹ ڈشیں، ہر قسم کی ڈشیں پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ اللہ پاک نے چیلنج بھی کیا ان کو. سنو ذرا، یہ سارے کھڑے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر داخل ہوتے داخل ہو کے کہتے ہیں اوے اور تمہارے سامنے یہ پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، کھاتے نہیں ہو، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اب وہ تو بدھ تھے، وہ کھڑے جہاں وہ کھڑے کر کے گئے تھے وہ وہی کھڑے، ہل بھی نہیں سکتے ہیں، وہ کھڑے ہیں. تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اچھا چلے اصل علاج تمہارا نہیں کرنا، اصل تو تمہیں پوجنے والوں کے عقیدے کا علاج کرنا ہے. بسم اللہ پڑھ کے کلاڑا پکڑ لیا، سب سے پہلے دائیں طرف سے آغاز کر دیا، ایک بت کی ٹانگ کاٹ دی، دوسرے بت کی گردن اڑا دی، تیسرے بت کو لولا کر دیا، چوتھے بت کو لگڑا کر دیا، پانچویں بت کو تیس نیش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جو سب سے بڑا تھا اس کی گردن پہ جناب کلاڑے کو رکھا، خود گھر چلے گئے. قوم آئی آ کے کہنے لگی ہمارے بتوں کا کون حشر کر گیا. پھر سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں ایک نوجوان ہے، ہم جانتے ہیں ایک نوجوان ہے، ہم سارے ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ پوجا صرف رب کی کرتا ہے، ہم ان کے نام کی نظریں کھاتے ہیں، وہ نظر صرف اس کے نام کی کھاتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے وہ اکیلا دامن پھیلا کے ایک دن کھڑا ہو گیا، اس نے اپنے رب کے سامنے آہوازاری شروع کر دی، کھڑے ہو کے کہنے لگا ربی حبلی من الصالحین. ہم جانتے ہیں اسے تو صرف ایک رب کی عبادت کرتا ہے. کہنے لگے اچھا جی اس نے یہ کام کیا ہے، بلاؤ ذرا ابراہیم کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، خلیل اللہ آئے. اب سارے کھڑے ہیں، نمرود بھی ہے. نمرود کہنے لگا ابراہیم. حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا یہ تو نے کیا ہے سارا کام، یہ بتوں کو توڑا تو نے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکرانے لگے. قربان ابراہیم کی مسکراہٹ پہ خلیل اللہ علیہ السلام مسکرانے لگے. نمرود کہتا ہے میں نے پوچھا تو نے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اوے او جاہل انسان، اور میرے اوپر یہ سوال کرنے والے کہ یہ میں نے کیا ہے. اصول اور ضابطہ بھی یہ ہے کہ جس بندے سے آلائے قتل برآمد ہو، قاتل تو وہی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ قاتل تو وہی ہوتا ہے جس سے آلہ برآمد ہو جائے. تو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کلاڑے والی سرکار تو وہ کھڑی ہے، کلاڑے والی تو سرکار وہ کھڑی ہے. اس سے پوچھو، مجھ سے نہ پوچھو. اب دیکھو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جو ہوتا ہے نا نبی، اللہ کی قسم جو نبی ہوتا ہے وہ دنیا میں عالم بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ دنیا میں فصیح بھی سب سے بڑا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر وہ طبیب اور ڈاکٹر بھی سب سے بڑا ہوتا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کوئی نبی جتنی فصاحت بلاغت نہیں کوئی بھی رکھتا ہر حوالے سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں تو قوم کہنے لگی ابراہیم یہ تو نے کیا ہے؟ حضرت خلیل اللہ فرماتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو، اس سے پوچھو جس کے پاس کلاڑا ہے، اس کے پاس کلاڑا ہے، اس سے پوچھو. تو اب سارے یہاں جس پوائنٹ پہ میں لانا چاہتا تھا اسی پہ آ گیا. تو سارے کہنے لگے، تھوڑی دیر سوچ کے نہ کہنے لگے آپ کہہ رہے ہیں اس سے پوچھو، تجھے تو پتا ہے کہ یہ بولتے، بولو تجھے تو پتا ہے کہ یہ بولتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں آہستہ آہستہ آ رہے ہو لائن پہ جہاں میں لانا چاہتا تھا. صرف بولتے نہیں تھے، قرآن کہتا ہے یہ بولتے بھی کوئی نہیں، یہ سنتے بھی کوئی نہیں. اگر سبحان اللہ سارے کہو تو اگلا جملہ دے دو. تم ان
کے سامنے اپنی نظریں نیازیں چڑھاوے منتے منوتی ہر قسم کی عبادت لا کے ان کے سامنے رکھتے ہو. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں تم لوگ یہ جو خرافات کرتے ہو یہ تم ان کو اپنی برکتوں والا سمجھتے ہو, بیٹیاں دینے والا سمجھتے ہو, بیٹے دینے والا سمجھتے ہو. ان کی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سارے اگر مل جائیں سارے مل کے تمہیں انہوں نے کیا دینا ہے, یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. قرآن نے یوں ہی کہا ہے نا, فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ سارے مل کے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. میں نے یہ جو ساری بات آپ کو سنائی ہے کیوں سنائی ہے, میرے آقا کھڑے ہیں, آمنہ کے لال کھڑے ہیں, عبداللہ کے در یتیم کھڑے ہیں, بدر الدجا کھڑے ہیں, شمس الضحا کھڑے ہیں, جان دو عالم کھڑے ہیں, سرکار دو عالم کھڑے ہیں, میرے محبوب علیہ السلام. آپ اس طرح غار سے باہر آئے, آ کے مکے کے چوک میں کھڑے ہو گئے, لوگ سارے اسی عقیدے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب جب خرافات بڑھ جائے, جب اندھیرا شرک کا آ جائے, جب اندھیرا کفر کا آ جائے, جب اندھیرا بدعات کا آ جائے, جب اندھیرا رسومات کا آ جائے, پھر کیا کام ہوتا ہے؟ زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے, قرآن خدا کا ہوتا ہے. پھر قرآن خدا کا ہوتا ہے. پھر میرے آقا جب مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے اللہ کی وحدت کی صدا کو بلند کرتے ہیں, فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. اب سنو ذرا لفظ پہ غور کرو, لا الہ, بولو بولو ذرا لا الہ. یہ پیغام میرے نبی نے اپنے سب سے پہلے خطاب میں اپنی امت کو دیا. وہ جو قرب پہ تھے نا, وہ قبائل, وہ مضافات والے, وہ اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب اہل مکہ سارے جو اس معاشرے کا حصہ تھے وہ سارے کھڑے تھے. حضور علیہ السلام کھڑے ہیں تو میرے نبی نے نعرہ لگایا لا. اچھا چلو ایک منٹ ذرا, میں لا الہ کہتا ہوں, آپ نے کہنا ہے الا اللہ. کیا کہنا آپ نے؟ لا الہ. نہیں ذرا اور بلند آواز سے لا الہ, لا الہ, لا الہ, لا. اس کا توجہ میری طرف غور کرنا ذرا. یہ میں وہ معنی کروں گا جو سب کو آتا ہوگا تاکہ کوئی بندہ مشکل میں نہ پڑ جائے. لا اس کا کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں. بولو نا کیا معنی ہے؟ لا کیا معنی ہے؟ میرے نبی نے اپنا پہلا خطاب شروع کیا, امت کے سامنے اللہ کا پیغام دینے کا ارادہ کیا. حضور فرماتے ہیں لا, کیا توجہ, کوئی نہیں. اب ان سب نے جب غور کیا تو کہنے لگے یہ محمد نے کیا کہا ہے. سب نے جب آپس میں غور کیا تو سوچ کے کہنے لگے محمد نے کہا ہے کوئی نہیں. اب ذرا اگر طالب علم کی طرف توجہ ہو تو میں ذرا تھوڑا سا مسئلہ کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی کہتے ہیں لا, نہ آپ نے صرف کہنا ہے سبحان اللہ. لا مانا ہے کوئی, یہ آپ نے پنکھا چلا دیا. اوہو حاجی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں عطا فرمائے. لیکن یہ پنکھا ویسے مجھے نہیں ضرورت تھی اس کی, اب آپ نہیں, اب کوئی اور بند کرے اس کو. یہ پسینہ آیا تو تھوڑا سا گلا کھلا ہے میرا. میں اگر یہ پنکھے چل گئے نا 2 دن اور تو گلا بند ہو جائے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا میں تھوڑا سا بولوں. آپ کا بھی ارادہ ہے نا کہ میں تھوڑی سی بات کروں. انشاءاللہ مسئلہ میں سمجھا کے کسی لگا کے جاؤں گا تو تھوڑے وقت میں. حضور فرماتے ہیں لا, اس کا معنی کوئی نہیں. کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں.
سب نے آپس میں کھڑے تھے، تو وہ کون سا بفے میں رہتے تھے یا وہ کون سا مان چھیرے کے رہنے والے تھے؟ ٹھیک ہے نا، وہ ہم ہیں اجمی، وہ تھے عربی جو عربی لغت کو جاننے والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، اب ان کے فوراً ذہن میں بات آ گئی کہ یہ لا کا کیا معنی اور یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا معنی اس کا کوئی نہیں۔ کیا معنی؟ سب آپس میں ایک دوسرے کے کان کے ساتھ کان ملا کے کہنے لگے یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں، کیا کوئی نہیں؟ کہنے لگے یہ بھی اسی سے پوچھ لو کیا کوئی نہیں۔ اب میرے نبی آگے بولے، حضور فرماتے ہیں الہ۔ کیا کہا میرے نبی نے؟ الہ۔ الہ کا معنی جس چیز کو آتا ہے ذرا بتا دو کیا معنی ہے؟ الہ کا کیا معنی بولو؟ الہ کا معنی ہے معبود، جو سب کو آتا ہے میں وہ کروں۔ کیا معنی الہ کا؟ گویا کہ اس نے کہا ہے کوئی نہیں۔ کیا کوئی نہیں؟ معبود کوئی نہیں۔ معبود ہے، مسجود ہے، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان دینے والا، بیٹیاں اور بیٹے دینے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا اگر کوئی نہیں تو پھر تو بتا کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں الا اللہ۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ یہ ہمارے تبلیغی بھائی بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین کہاں آ جائے؟ ہمارے دلوں میں آ جائے، یہی کہتے ہیں نا یہ، اور تو کوئی بات نہیں کرتے۔ تو یہ پہلا نمبر ہے اور اسی کے تحت یہ سارے چلتے ہیں، اسی سے میرے نبی نے آغاز کیا۔ اب حضور علیہ السلام نے تو بات کر دی کہ لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں۔ وہ جو آگے سارے کھڑے تھے نا وہ ہو گئے دشمن، کہنے لگے محمد جیسا سچا بھی کوئی نہیں، اس جیسا خوبصورت بھی کوئی نہیں، اس جیسا حسین بھی کوئی نہیں، اس جیسا جمیل بھی کوئی نہیں۔ لیکن ایک پرابلم بنی ہوئی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج ہم نے اس کی بات مان لی نا تو وہ جو ہر جمعرات کو ایک دیگ آتی ہے وہ آنی بند ہو جائے گی، بریانی آتی ہے جو بھی آتی ہے، بہرحال جو بھی آتی ہے، وہ جو سارے معاملات ہیں وہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ کہنے لگے پھر جب مسئلہ آ جائے نا پیٹ کا، توجہ کرنا ذرا، اچھا جب توجہ، جب مسئلہ آ جائے نا پیٹ کا تو پھر کہتے ہیں پھر تو ہم سگے بھائی سے بھی لڑائی کر رہے تھے، پھر تو ہم ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے۔ یہ المیہ ہے۔ تو محمد اس کی دشمنی کرو، لڑائی کرو، اس کا راستہ روکو۔ اب میرے نبی کھڑے ہیں اس طرف، توجہ کیجیے، میں آ گیا ہوں پوائنٹ پہ جو کہنا چاہتا تھا۔ مکے والے سارے ہو گئے دشمن کہ محمد کریم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اب میرے نبی ایک طرف کھڑے ہیں، دوسری طرف سارے مکے والے کھڑے ہیں۔ حضور کہتے ہیں لا الہ، لا الہ۔ ان لوگوں نے پتھر اٹھا لیے، میرے نبی کے بدن پہ برسا دیے، راستے میں کانٹے بچھا دیے، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے جناب جو دل میں آیا کہا۔ میرا جملہ جہاں سے میں آپ کے موضوع کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کھڑے ہیں، حضور نے اس طرح عرش کی طرف دھیان کیا، میرے محبوب فرماتے ہیں یا اللہ میں نے تو قرآن سنایا ہے، میں نے تو لا الہ الا اللہ کی سبب لگائی ہے، لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیرا کیا خیال ہے؟ ان کی دشمنی کی بنیاد پہ گھر میں بیٹھنا ہے یا قرآن جاری رکھنا ہے؟ توجہ، جملہ دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے پتھروں کی پرواہ کوئی نہیں، مجھے پتھروں کی پرواہ کوئی نہیں، یہ میرے رستے میں کانٹے بچھائیں مجھے پرواہ کوئی نہیں، یہ میری بیٹیوں کو طلاقیں دے دے میں محمد کو پرواہ کوئی نہیں، یہ مجھے پاگل کہہ دے میں محمد کو پرواہ کوئی نہیں، یہ کسی بھی حوالے سے میرا رستہ روکے مجھے پرواہ کوئی نہیں، یہ پتھر مارتے ہیں کہ میں حق بیان کرنا چھوڑ دوں، میں قرآن کی تلاوت بیان کرنا چھوڑ دوں، لیکن میرے پروردگار مجھے بھی قسم ہے تیرے جلال کی، میں محمد قرآن کی تلاوت جاری رکھوں گا، مکہ ہوگا قرآن کی تلاوت جاری رہے گی، مدینہ ہوگا قرآن کی تلاوت جاری رہے گی، جناب والا مسجد ہوگی، مسجد نبوی ہوگی، قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، جو بھی مجھے جہاں بھی
موقع ملے گا قرآن کی تلاوت جاری ہوگی. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اب قرآن کی تلاوت جاری رکھنا تیرا کام ہے. تیرے ہونٹوں کی برکت سے میں قرآن کو بھی جاری کر دوں گا. یہ ایسا جاری ہوگا کہ جب تو پڑھے گا پھر تیرا ابو بکر بھی پڑھے گا, جب تو پڑھے گا پھر تیرا عمر بھی پڑھے گا, جب قرآن کو تو پڑھے گا پھر تیرا عثمان بھی پڑھے گا, جب قرآن کو تو پڑھے گا پھر تیرا علی بھی پڑھے گا, جب قرآن کو تو پڑھے گا پھر تیرا طلحہ بھی پڑھے گا, پھر تیرا زبیر بھی پڑھے گا, پھر تیرا بلال بھی پڑھے گا, پھر تیرا یاسر بھی پڑھے گا, پھر تیرے دیوانے پروانے مستانے قرآن کی تلاوت جاری رکھیں گے. دور آگے چلتا جائے گا. پھر کبھی ابو حنیفہ پڑھے گا, کبھی احمد بن حنبل پڑھے گا, کبھی امام شافعی پڑھے گا, کبھی امام مالک پڑھے گا, کبھی شیخ عبد القادر جیلانی پڑھے گا, کبھی احمد علی لاہوری پڑھے گا, کبھی غلام غوث ہزاروی پڑھے گا, کبھی مفتی محمود پڑھے گا, کبھی تیرے دیوانے پروانے قرآن کی ایسی صدائیں بلند کریں گے حتیٰ کہ تیرے پڑھنے سے 1400 سال بعد جامع مسجد اقصی کے حافظ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن کو روکنے والے خود مٹ کے بیٹھ جائیں گے, لیکن قرآن کی تلاوت جاری و ساری رہے گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ایک بار محبت سے تیری محفل میں آ جائے دنیا تو چھوڑ سکتا ہے, تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا. یہ جناب والا کمال حضرت اب رہنے دیں, اب تو میں ویسے جا رہا ہوں. یہ کمال یا قرآن میں ہے یا صاحب قرآن میں ہے. یہ کمال یا قرآن میں ہے یا صاحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قرآن پڑھا کرتے تھے نا, حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق کہتا ان کا یہ معجزہ تھا کہ وہ جب اللہ کی حمد بیان کرتے تھے نا تو جانور پہاڑ درخت بھی ان کے ہمنوا بن جایا کرتے تھے, ان کا کلام سنتے تھے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میرا جب حضرت داؤد اللہ کی حمد بیان کرے علیہ السلام تو جناب جانور بھی رک رک کے ان کا کلام سنے. وہ صرف سنتے تھے, جب میرا نبی پڑھے تو پتھر پڑنے لگ جایا کرتے تھے. یہ کمال مصطفیٰ ہے, یہ میرے محبوب کی عظمت و شان ہے. آئیے میرے معزز ساتھی, جی شریفی صاحب کو کہہ رہے ہیں لگے رہو. ہاں انشاءاللہ سحری کر کے جاؤ گے نا سارے, روٹی نال لے کے آئے ہو نا. اچھا نہیں میں انشاءاللہ بس اجازت لینے لگا ہوں. لیکن جو موضوع میں نے شروع کیا کیونکہ محفل بڑی قیمتی ہے, قرآن کریم کو پڑھنے اور سننے کی محفل ہے, تو میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا بھی میرے محبوب کی سنت ہے, قرآن سننا بھی میرے محبوب کی سنت ہے. اور نبی کی سنت سے زیادہ عزیز ہمیں کوئی چیز نہیں ہے. نبی کی سنت سے زیادہ ہمیں کوئی چیز ہے. توجہ, ایک اشارہ دے کے آگے بڑھتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے تو میرے نبی کے جہاں سارے یار تھے نا, ابو بکر جیسا بھی کوئی نہیں, عمر جیسا بھی, عثمان جیسا بھی, یہ سارے انفرادیت بھی رکھتے ہیں, اجتماعیت بھی رکھتے ہیں. لیکن میرے نبی کا ایک یار ہے, اس کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے, قرآن کے بڑے قاری تھے. اور یہ وہ ابی ابن کعب ہے کہ ایک دن نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, حضور فرماتے ہیں ابی ابن کعب, جی یا رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں یار ذرا تو قرآن پڑھ تو میں سنوں, تو قرآن پڑھ تو میں کیا کروں, میں سنوں, تو پڑھ تو میں سنتا ہوں. جملہ توجہ, حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں, آپ مجھ سے سنیں گے. حضور فرماتے ہیں ابی ابن کعب میں محمد صاحب قرآن ہوں, میرے اوپر قرآن اترا ہے, لیکن اللہ پاک نے تجھے بھی کیا کمال دیا ہے قرآن کی وجہ سے کہ جب تو پڑھتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ تو پڑھتا رہے میں سنتا رہوں, تو پڑھتا رہے میں. تو کسی نے نا نبی علیہ السلام کو جا کے گھر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے یاروں نے مسجد کے اندر قرآن کی محفل لگائی ہوئی ہے,
توجہ ہے میری طرف؟ تو میری طرف ہی دیکھیں آپ کے یاروں نے مسجد کے اندر قرآن کی محفل لگائی ہوئی ہے. تو حضرت ابی ابن کعب قرآن پڑھ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا چلے میں بھی جا کے سنتا ہوں. میرے محبوب نے چادر کی بکڑ مار لی, چادر کو لپیٹ لیا اپنے اوپر, اس طرح گھر سے نکلے. میں بس مختصر کرتا ہوں. اس گھر سے نکلے سیدھے جا کے نا تو صحابہ کے درمیان میں مسجد کے اندر بیٹھ گئے. مسجد کے اندر بالکل جا کے صحابہ کے درمیان بیٹھ. حضرت ابی ابن کعب آنکھیں بند کر کے قرآن پڑھ رہے تھے, باقی سارے صحابہ سن رہے تھے. اچانک حضرت ابی ابن کعب نے تلاوت بند کر دی. سارے صحابہ دیکھنے لگے تلاوت بند کیوں کی ہے, بڑا مزہ آ رہا تھا, جاری رکھ. وہ اچھے لوگ تھے جو قرآن سے پیار کرتے تھے. حضرت گزارش ہے اب بات ختم کریں. یہ معاملات سپیکر جو ہے نا یہ پہلے تقریر سے پہلے ٹھیک کرنے والے ہوتے ہیں. میں جب چلا جاؤں گا بعد میں کر لینا ٹھیک, اگر ایسے ہی کر سکتے. ہاں ابھی پھر پورا آ جانا آپ دیکھ رہے. وہ اس نے کہا تھا نا, وہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ میں جناب ایک مولوی صاحب نے تقریر, ان کی عادت تھی آنکھیں بند کر کے تقریر کرتے تھے. ایک جگہ پہ موقع ملا تقریر شروع کی, 2 گھنٹے کے بعد جب آنکھ کھولی سامنے صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا. انہوں نے اس بندے کو کہا یار تو بڑا مجاہد آدمی ہے, تو نے میری ساری تقریر سنی ہے. اس نے کہا حضرت جی میں مجاہد مجھے کوئی نہیں, میں اسپیکر والا ہوں. تو مجھے لگتا ہے یہ وہی اسپیکر ہے. اسپیکر ہمیں ملتے ہی ایسے ہیں کیا؟ ہماری مسجدوں کے اسپیکر بھی ایسے ہی ہیں, قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی ایسے ہیں. اللہ اس کو بھی ہدایت دے, اس کو بھی ہدایت دے. توجہ کیجیے, میں جو کہنا چاہتا ہوں, وقت ہوتا تو میں بہت ساری باتیں کرتا. حضور آئے, آ کے بالکل ان کے درمیان میں بیٹھ گئے. تو حضرت ابی ابن کعب نے تلاوت بند کر دی. صحابہ فرماتے ہیں ابی ابن کعب تلاوت بند کیوں کی ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ حضور آ گئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ حضور. اب حضرت نے دیکھا نہیں ہے, وہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے تھے. صحابہ کی نظر ویسے ہی حضرت ابی ابن کعب کی طرف تھی. نبی علیہ السلام آ کے درمیان میں بیٹھ گئے, چادر کی بکڑ ماری ہوئی ہے, آ کے میرے نبی ان کے درمیان میں بیٹھ گئے. تو کسی نے کہا کہ ابی ابن کعب تجھے کیسے پتا چلا کہ حضور آ گئے؟ حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے پتا چلا ہے کہ اللہ کی قسم جو خوشبو میرے نبی کے پسینے سے آتی ہے نا وہ صرف نبی کے پسینے میں ہی موجود ہوتی ہے. نبی کے پسینے کی خوشبو نے بتایا ہے کہ حضور آ گئے ہیں. تو میں نے کہا یا اللہ یہ حضور آ گیا, تو صحابہ کو پتا چل گیا. اللہ فرماتے ہیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی جب آ جاتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے. اگر پتا نہ چلے تو سمجھ لو کہ میرا نبی آیا کوئی نہیں. تو پھر 12 ربیع الاول کے دن چوک کے اندر بڑی کرسی لگا کے مولوی صاحب پاس کھڑے ہو جاتے ہیں. تو کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے. کہتے ہیں نا, ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مدت ہوئی آپ آئے نہیں ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یا عقیدے کا علاج کراؤ یا اپنے دماغ کا علاج کراؤ, تاکہ تمہیں پتا چلے ہر جگہ موجود فقط رب العالمین کی ہے. یہ عقیدہ لے کے چلے جاؤ, قبر تک بھی جاؤ گے, استغفار ہوگا پوری کائنات میں. خدائی فقط خدا کی رہے گی, نبوت صرف مصطفیٰ کی رہے گی. یہ عقیدہ اگر لے کے چلے جاؤ, اللہ کی قسم قبر بھی جنت, آگے بھی مقامات ملیں گے. لیکن توجہ کیجئے, ایک نظارہ دے کے اجازت کرنے لگا ہوں. آپ اندازہ کرو کیسا منظر ہوگا کہ جب میرے نبی نے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آغاز تو کر دے, انجام میرے سپرد. یہاں پڑھنا تیرا کام ہے. رمضان کے مہینے میں ہر گھر کے اندر قرآن کی صدائیں بلند ہوگی, قرآن کے پروانے نظر آئیں گے, لوگ امٹ کے آئیں گے قرآن کی محبت میں. پھر میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ جو قرآن سے وفا کر کے آئے گا قیامت کے دن میں اسی قرآن کو اس بندے کا سفارشی بنا دوں گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو, ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے.
میرے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا لیکن وقت کی قلت نے ساتھ نہیں دیا. انہی لفظوں پر میں اجازت دیتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میں نے تو ویسے کوشش کی ہے کہ ذکر ہو گیا ہے ٹھیک ہے, لیکن شریفی صاحب کہہ رہے ہیں ذکر کروا دو. چلے میں اپنے انداز سے کرواتا ہوں ٹھیک ہے. سب کہو اللہ. ذرا تھوڑا سا ہمت کر لو. اللہ اللہ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اب صرف 2 بار سارے ذرا سر میں پرسود آواز میں میرے ساتھ مل کے پڑھیں, انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا